دنیا کا سیلاب اس لیے آتا ہے کہ وہ ہم کو قیامت کے زیادہ بڑے سیلاب کا نقشہ دکھائے. حقیقت یہ ہے کہ قیامت اسی طرح کا ایک بہت بڑا سیلاب ہے. جیسا سیلاب ہر سال ہماری زمین پر آتا ہے اور بستیوں اور آبادیوں کو تہس نہس کر دیتا ہے، یہ آنے والا سیلاب جب آئے گا تو ہماری تمام حفاظتی بند ٹوٹ جائیں گے. وہ ہم کو اس طرح گھیر لے گا کہ پہاڑ کی چوٹیاں بھی اس کے مقابلے میں ہم کو پناہ دینے سے عاجز رہیں گی. دنیا کے سیلاب میں وہی شخص بچتا ہے جس نے اس کے آنے سے پہلے اپنے لیے کشتیاں بنا لی ہوں. اسی طرح آخرت کے سیلاب میں صرف وہی شخص بچے گا جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہو، جو اللہ کی کشتی میں سوار ہو گیا ہو. آج دنیا کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ قیامت کے آنے والے اس سیلاب سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے. اللہ نے اپنے پیغمبر اسی لیے بھیجے تاکہ وہ دنیا والوں کو اس آنے والے سیلاب سے خبردار کر دے، تاکہ موت کے بعد جب اللہ لوگوں کو پکڑے تو کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ہو کہ ہم کو ایک ایسے معاملے کے لیے پکڑا جا رہا ہے جس کے بارے میں ہمیں اس سے پہلے کچھ بتایا نہیں گیا. اب کوئی نبی نہیں آنے والا مگر یہ کام بدستور اپنی جگہ باقی ہے. ختم نبوت کے بعد امت مسلمہ اسی خاص کام پر مامور ہے. اس کی لازمی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام قوموں کو اس سے باخبر کرے، قبل اس کے کہ اللہ کا وہ سیلاب پھٹ پڑے اور پھر نہ کسی کے لیے خبردار کرنے کا موقع ہو اور نہ کسی کے لیے خبردار ہونے کا موقع ہو. ذرا ایک لمحے کو سوچیں، اس وقت کیا ہوگا؟ وہ وقت کیسا عجیب ہوگا، وہ وقت کیسا عجیب ہوگا جب اللہ کی عدالت قائم ہوگی. کسی کے لیے ڈھٹائی اور انکار کا موقع نہ ہوگا. وہ شخص جس کو دنیا میں لوگوں نے بے قیمت سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا، وہی خدا کی نظر میں سب سے زیادہ قیمت والا قرار پائے گا. جس کو لوگوں نے اپنے درمیان سب سے زیادہ کمزور سمجھ لیا تھا، وہی اس وقت اللہ کے حکم سے وہ شخص ہوگا جس کی گواہی پر لوگوں کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا. اس وقت ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو دنیا میں بہت بولنے والے تھے مگر وہاں اپنے آپ کو گونگا پائیں گے، جو دنیا میں عزت اور طاقت والے سمجھے جاتے تھے مگر وہاں اپنے آپ کو بالکل بے زور دیکھنے میں مجبور ہوں گے. جب ان کا ظاہری پردہ اتر جائے گا اور پھر دیکھنے والے دیکھیں گے کہ دین کا لبادہ پہنے ہوئے دین سے کس قدر خالی تھے. استغفر اللہ. جب کتنی سفیدیاں کالی نظر آئیں گی اور کتنی رونقیں بے رونق ہو چکی ہوں گی. موجودہ دنیا میں لوگ مصنوعی غلافوں میں چھپے ہوئے ہیں. کسی کے لیے خوبصورت الفاظ اس کی اندرونی حالت کا پردہ بنے ہوئے ہیں اور کسی کو اس کی مادی رونقیں اپنے جلوے میں چھپائے ہوئے ہیں. مگر آخرت میں لوگوں کے الفاظ بھی ان سے چھن جائیں گے اور ان کی مادی رونقیں بھی. اس وقت ہر آدمی اپنی اصل صورت میں سامنے آ جائے گا. کیسا سخت ہوگا وہ دن. اگر آج لوگوں کو اس کا اندازہ ہو جائے تو ان کے الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو جائے، کسی چیز میں ان کے لیے لذت باقی نہ رہے. دنیا کی عزت بھی ان کو اتنی ہی بے معنی معلوم ہو جتنی دنیا کی بے عزتی. اللہ تعالیٰ ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے غلافوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں صبغت اللہ میں رنگ دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.